رب حکم الحاکمین نے پھر سورۃ نساء کے اندر بھی، سورۃ طلاق کے اندر بھی، سورۃ نساء کے اندر بھی رب کائنات نے بالخصوص یہ فرمایا، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی عورتوں مہر کے اندر یا بری کے اندر سونا چاندی اور کیا اس کا نام ہے خزانے بھی دے دو تو تم اسے واپس نہیں لے سکتے۔ تو حق مہر کے اوپر ہی ہم الحمدللہ ڈسکس کریں گے۔ حق مہر کا معاملہ رب کائنات نے قرآن کے اندر بار بار جگہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا مہر جو ہے، عورتوں کو جو آپ مقرر کرتے ہیں وہ مہر ادا کر دو۔ ہمارے ایک المیہ یہ ہے کہ جس وقت شادی، بیٹی کی شادی کا معاملہ آتا ہے نا جی، تو جب شادی سے پہلے دلہے والے جو ہیں وہ انتظام کرتے ہیں گھروں کے اندر، پہلے 2-3 دن پہلے شروع ہو جاتا ہے، لائٹ لگتی ہے، لائٹ کے بعد وہ کمرہ مختص کر دیا جاتا ہے کہ فلاں لڑکے کی شادی، یہ کمرہ اس کا ہے۔ تو مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا ہے وہ کمرہ ٹوٹل خالی ہوتا ہے۔ 4 دن 5 دن پہلے لڑکی والے سامان اٹھواتے ہیں، پھر اس کمرے خالی کے اندر جس بیڈ کے اوپر دلہے صاحب نے لیٹنا ہے وہ بیڈ کون لے کے آتی ہے؟ بیٹی۔ جس کمرے میں وہ دلہا صاحب لیٹیں گے اس کے اندر جو کلاک لگے گا، ٹائم دیکھیں گے، وہ لے کے آئے گی بیٹی۔ اس گھر کے اندر جو میلے کپڑے دھوئے جائیں گے، جو واشنگ مشین چلے گی، وہ کون لے کے آئے گا؟ بیٹی۔ جو اس گھر کے اندر ٹھنڈا پانی پیا جائے گا وہ فریج کون لے کے آئے گی؟ بیٹی۔ اس کے باپ نے اپنی کمر دوہری کر کے محنت مشقت سے بیٹی کو وہ سامان دیا۔ پھر تیرے گھر مہمان آئیں گے، ان مہمانوں کو جو کھانا ملے گا وہ الماری سے نکال کے جو برتنوں میں کھانا ڈال کے دے گی وہ بیٹی دے گی۔ وہ جو برتن آئیں گے کون لے کے آئے گا؟ بیٹی۔ جو تیرے بیڈ کے اوپر میٹرس پڑا ہے جس کے اوپر تم نے لیٹنا ہے، کروٹیں بدلنی ہے، وہ میٹرس کون لے کے آئے گی؟ بیٹی۔ بیٹی کے باپ نے محنت سے دیا۔ اور پھر اس کے اوپر جو کپڑے بچھائے گا وہ بھی تیرے نہیں، وہ بیڈ شیٹیں بھی کون لے کے آئے گی؟ دلہن، بیٹی۔ بیٹی کی ماں باپ نے محنت سے بنا کے دیا۔ اور تیرے گھر کے سارا نظام، تیرے دوست جس صوفے پہ بیٹھک میں بیٹھیں گے، وہ بیٹھک میں بیٹھنے والے جو رکھنے والے صوفے ہیں ان پہ تیرے مہمان بیٹھیں گے۔ تو اپنی عزت بنا رہا ہے، وہ صوفے کون لے کے آیا؟ دلہن، بیٹی۔ بیٹی کے باپ اور ماں باپ نے محنت کر کے دی، سارا نظام تیرے لیے، تیرے گھر کی سجاوٹ بنائی، تیرے گھر میں سامان رکھا، تیرے لیے بیڈ کا انتظام کیا، تیرے لیے بیڈ شیٹیں آئیں، جن سرانوں سے تکیوں سے ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے وہ کون لے کے آئے گی؟ بیٹی، دلہن۔ تو نے کیا دیا؟ خالی کمرہ۔ خالی کمرہ دیا کہ سارا سامان کس نے سجایا؟ دلہن نے سجایا، بیٹی نے سجایا۔ پھر تو شادی کا ٹائم آتا ہے، شادی سے 2-3 دن پہلے لائٹس لگتی ہیں، پھر مہندی ہوتی ہے، مہندی کے اوپر کوٹ پینٹ پہنے گئے یا شلوار قمیض پہنا گیا، پیلے رنگ کے دوپٹے لڑکوں نے لیے، بھائی کا بھی اسی رنگ کا، تو دلہے کا بھی اسی رنگ کا، جو دوست ہے اس کے بھی اسی رنگ کے کپڑے، رات کو ڈھول بجے، رات کو مہندی ہوئی، لاکھوں روپے گرائے گئے، تو صبح کیا ہوا؟ فارچونر گاڑی ہوئی یا لینڈ کروزر گاڑی سجائی گئی، پھر دلہا صاحب سلام کرنا آئے، اس نے کم از کم 30-40 ہزار کا سوٹ پہنا، سلامیاں ہوئی، پیسے گرے، باجے والے آئے، خوشیاں ہوئیں، شہنائیاں بجی گئیں، تو جو رات کے لیے کمرہ تیار ہوا اس کے لیے 50,000 40,000 دیے، پھول لگائے گئے، کمرے میں پھول بچھائے گئے، وہ سارا انتظام ہو گیا، شادی حال میں چلے گئے، وہاں باجے والے کو پیسے دیے، آخر کار کیا ہوتا ہے؟ امام صاحب آ گئے، یہ امام صاحب نکاح پڑھا دو۔ جب نکاح پڑھانے کا ٹائم، جو اصل میں بات عرض کرنے چاہ رہا ہوں، جب نکاح پڑھانے کا ٹائم آیا، امام صاحب نکاح پڑھا دو، امام صاحب کھانا پر کر رہے ہیں، تو چلتے چلتے ایک کھانا آ جاتا ہے حق مہر۔ جب حق مہر کی بات آتی ہے، جی حق مہر کتنا؟ شرع محمدی۔ جب پیسے گرائے، شرع محمدی۔ جب فارچونر گاڑی پہ بیٹھا وہاں شرع محمدی۔ جہاں گھر کے اندر مہندی نکالی، شرع محمدی۔ پہ پیسے لٹائے، شرع محمدی۔ کہاں تھی اس وقت؟ کہاں تھی؟ اب بیٹی کو حق مہر دینے کا ٹائم آ گیا، شرع محمدی۔ یہ لفظ بولتے نا جی، ہم یہ لفظ بول کے اپنے آپ کو گناہ گار کرتے ہیں۔ شرع محمدی، شرع محمدی، یہ جملہ عام، میں نکاح پڑھانے جاتا ہوں یہی بولا جاتا ہے جی،
बस जो शरह मोहम्मदी चलता है वही जी लिख दो, 32 आने लिख दो हजरत फातिमा। अब इन्हीं बातों में मैं 2-4 पे डिस्कस करूंगा। इतना खर्चा करके बेटी को हक महर दिया, फिर अगली आलमा, अगला जो अलमिया है, अगला जुल्म क्या है, बेटी को हक महर अगर थोड़ा सा ज्यादा बांध दिया गया ना, तो सबसे पहले जब घर में बेटी आती है सुबह उठ के, अभी नाश्ता बाद में होता है, सासते ननदा ते बीबियां इकट्ठी होंगी, होए 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 बड़ा महंगा हक महर बनया, उन्होंने तो कुड़ी मुल वेचती, बड़ा हक महर, इन्ना हक महर असी तो कभी सुने ही नहीं सी, यही सुनाना है। फिर क्या होता है, दुल्हन अभी सोई पड़ी है बेचारी, तो उधर पर्स के अंदर जो महर के पैसे हैं या दूसरे पैसे हैं, और सास ने काट लिए या नंदा ने काट लिए, वो बेचारी वेली, वो बेचारी शर्म थी, कह भी नहीं सकती अम्मी मेरे पैसे चोरी हो गए, उन्हें क्या आंधी पहले दिन ही साढ़े उत्ते इल्जाम लाते। ये जुल्म और अलमिये हैं, ये बात अलमिये हैं। और अगली बात मेरे भाइयों, जब हम महर का मामला करते हैं, महर देने की बारी आती है, बरातियों को, मुझे और तुझे कोई इख्तियार नहीं है हक महर के अंदर ये हम अपनी दलाइल दें, अपनी बातें करें। अव्वल तो हक महर बांधते ही नहीं है, सब कामों में फजूल खर्चियां हैं, मगर हक महर के अंदर कंजूसी और शरह मोहम्मदी है। जैसे और भी है, हमारी बेटियां तैयार होके आती हैं, लाखों करोड़ों लगा के लहंगे पहन के जाती हैं, नाच गाना होता है, सारी बेहियाई होती है। जब दुल्हन शादी हाल से निकलती है, भाई साहब आंदे सिर दे उत्ते कुरान कर देंगे, कितनी धोखे वालियां गल्लां, कैसा धोखा है। तो खैर इस तरफ नहीं जाना, महर की तरफ आना है। तो अब हम जो शरह मोहम्मदी या महर फातिमी है उसका तज़किरा करते हैं, जिसके अंदर मैं और सारे हमने जी सारे मुजरम हैं। हमने भी देखा है बड़ी बड़ी शादियां होती है, ट्रेंड चल रहा है बड़ी गाड़ियों का, फॉर्च्यूनर का, लैंड क्रूजर का, मगर जब महर का मामला आता है, लो जी ये तो होना नहीं। फिर अगली बात और भी है, जब हक महर लेके वली जो है अपनी बेटी के पास देता है, इजाबो कबूल करवाने के बाद दिया जाता है, या उसकी इजाजत लेके साइन करवा के बाद में हक जो महर दिया जाता है, उत्थे माशाअल्लाह ताला व तबारक व ताला मासियां बैठी होंगी हैं, बहुत सियानी औरतें बैठी होती हैं, बहुत सियानी खालाएं बैठी होती हैं, दानियां बैठी होंगी, तो ये वापस कर दे, माफ कर दे, ये माफ कर दी दा, हाथ ला के मोड़ दे। ऐसी ठेकेदार नहीं वहां पे बैठी हुई है माशाल्लाह, जो अभी बेटी को पता ही नहीं है वो महर आया मुझे मिलना, तो ये हाथ ला के मोड़ दे, बस रखी दा नहीं होंदा, तू ठेकेदार नहीं है। अब चलते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की तरफ। फरमाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास, ये हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला वाली हदीस है, ये है तो मुस्लिम के अंदर भी है, बुखारी के अंदर भी है, बाबुल निकाह के मसाइल के अंदर, ये मुश्कातुल मसाबी के अंदर भी मुख्तसर सी उन्होंने हदीस लिखी हुई है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी ज़ौजा मोहतरमा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हजरत अब्दुर्रहमान से रवायत है कि फरमाया, उनसे पूछा गया कि आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपनी अज़वाज का महर कितना मुकर्रर करते थे, अपनी बीवियों का हक महर कितना मुकर्रर करते थे, और आप अपनी बेटियों का अपना हक महर जो कितना मुकर्रर किया, जो ही मिसाल दी जाती है। यहां पे वो हदीस मुझे मिल नहीं रही, मगर मुस्लिम शरीफ के अंदर भी है 3400 कुछ है, तो मिशकातुल मसाबी के अंदर भी 3200 कुछ जो हदीस है, तो ये नकल की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मुतल्लिक़ पूछा गया कि आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं हक महर कितना मुकर्रर करते थे। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज और अपनी बेटियों का हक महर फरमाते हैं 12 उकिया जो है, एक साथ एक नश 12 उकिया चांदी जो है, 12.5 उकिया चांदी वो हक महर मुकर्रर करते थे अल्लाह के नबी अपनी अज़वाज के लिए।
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ شرع محمدی۔ اب آئیں شرع محمدی کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کے اندر بھی مشکات المصابیح کے نکاح کے باب کے اندر اس میں علیحدہ سے مہر کا باب باندھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی 12 اقیہ ایک نش جو ہے، تو راویہ فرماتی حضرت عائشہ نے پوچھا، فرمایا نش کا پتہ ہے کیا چیز ہے؟ فرمایا آدھا اقیہ جو ہے وہ حضرت آقا امام الانبیاء 12.5 اقیہ جو چاندی ہے وہ حق مہر باندھا کرتے تھے۔ تو اب کے دور کے حساب سے 12.5 اقیہ چاندی کا وزن کتنا ہے؟ 1.5 کلو 30 گرام چاندی کا وزن ہو، اتنا 12.5 اقیہ بنتا ہے۔ اگر ہم 1000 روپیہ چاندی کا فی تولے کا بھی حساب لگائیں تو 1,60,70,000 روپیہ حق مہر بنتا ہے۔ تو کیوں نہیں دیتے؟ کہتے تو ہے نا جی شرع محمدی فاطمی مہر ہونا چاہیے۔ یہ میں سپیکر میں بھی بیان کر رہا ہوں، ویڈیو بھی بن رہی ہے، تو میں یہ لکھی چھپی بات نہیں کر رہا۔ تو آپ احادیث کی جو کتب ہیں انہیں کنگول کے دیکھو، ٹٹول کے دیکھو، باب کھول کے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12.5 اقیہ چاندی جو ہے وہ مہر مقرر کیا کرتے تھے اپنا اور اپنی بیٹیوں کا، جس کا وزن 1 کلو 500 گرام اوپر 1,530-40 گرام وزن، یعنی کہ 1.5 کلو سے اوپر چاندی کا وزن بنتا تھا۔ اس وزن کے حساب سے 2.25 لاکھ روپیہ بیٹی کا حق مہر بنتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ مسجد کے اندر خطبہ دیا، کیونکہ حضرت عمر کے زمانے میں فتوحات شروع ہو گئی، لوگوں نے مہر زیادہ سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق نے خطبہ دیا تنبیہ کے طور پہ کہ عورتوں کے مہر جو اتنے نہ بڑھاؤ۔ ایک عورت مسجد میں خطبہ سن رہی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا حضرت امیر المومنین، آپ عورتوں کے حق کے اوپر ایسا نہ کہو، اللہ نے قرآن کے اندر کہا ہے اگر بیٹی کو بری کے اندر، بہو کو بری کے اندر تم نے سونے کا خزانہ بھی دے دیا واپس نہیں لے سکتے۔ اب ہمارے المیہ کیا ہے؟ ہم نے جب بری پہنائی بہو کو، اینے تولے سونا لوگوں کو دکھایا، یہ سوٹ لوگوں کے دکھائی، یہ بری ہم نے چڑھائی لوگوں کو، یہ پراندہ ہے، یہ شیشہ ہے، یہ کنگا ہے، یہ سونا ہے، اتنی بری ہے، جب پہنا دیا چلی گئی، نمائش ہو گئی، خدا نخواستہ تنازع بن گیا، بچی کو طلاق دینے کا معاملہ بن گیا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ تقاضا کرنا، اسی تیری امی نو بھی کپڑے دیتے سی، اسی تیری ماسی نو بھی ناڑا دیتا سی، اسی فلاں پراندی بھی دی تھی، وہ لے کے آؤ، حرام ہے، نہیں موڑنا، قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں لے رہے ہو؟ بری پہنا دی، اتنا تھوڑا مول بیٹی کا؟ تیرے لڑکے نے، مرد نے، دلہے نے اپنی زندگی گزارنی، وہ تیرا سارا کام کرے گی، اس کے ساتھ تو رات اور دن بتائے گا، اور مول کیا؟ 5,000 حق مہر، 3,000 حق مہر، یہ بیٹی کا مول ہے، یہ لگایا مہر تو نے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی اور آپ نے اپنی بیٹیوں کا، ہاں اگر استطاعت نہیں گاڑی سجائی، نہیں شادی حال میں ڈھول ڈھمک ہوا، نہیں تیری مہندی سجی، غریب ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم کے اندر بھی باب النکاح کے اندر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرمائے، ایک عورت آ گئی، ایک عورت نے آ کے کہ حضور میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کرتی ہوں، میں آپ کے لیے وقف کرتی ہوں، تسی میرے نام بیاہ کر لو۔ عورت نے خود آ کے کہا کہ حضور میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا میں آپ سے نکاح شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھ سے شادی کر لو۔ اللہ کے نبی خاموش رہے۔ تو آقا امام الانبیاء نے نظر دوڑائی کہ بھائی کسی اور کو ضرورت ہے، اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ حضرت میری ہوئی نہیں، مجھ سے شادی کروا دو۔ حضور نے فرمایا حق مہر کا انتظام کرو۔ حضور گھر گئے، حضور کچھ نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، گھر بھی ہے نہیں، گلی کوچے کرو، چراہے میں رہنے والا ہوں۔ حضور فرمایا کوئی چیز ڈھونڈ کے لے آؤ، نہیں ملی۔ حضور نے فرمایا انگوٹھی لے آؤ، نہیں ملی۔ حضور سرور وہ جب جانے لگا واپس ہو گئے، بھی میرے پاس تو حق مہر کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات سن ادھر آ، اسی مسلم کے اندر موجود ہے، مسلم کے باب النکاح کے اندر یہ حدیث ساتھ ہی نقل ہے۔ تو فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے قرآن کریم آتا ہے؟ کہ حضور آتا ہے۔ فرمایا قضا صورتیں آتی ہیں، فرمایا اپنی بیوی کو یاد کروا دینا، حق مہر ادا ہو گیا۔
اگر وسعت نہیں، اگر گاڑیاں سجائی ہیں، مہندیاں نکلوائی ہیں، گھروں میں لائٹیں لگوائی ہیں، سارا بازار کے اندر لائٹیں لگی ہیں، گولے چلے ہیں، ڈانس باجے ہوئے ہیں، مہندی پہ ناچے ہیں، پھر حق مہر شرع محمدی کے مطابق دو۔ جو یہ لفظ شرع محمدی زبان پہ پکایا ہوا ہے، سوچ کے کہنا، پھر گنہگار نہ بننا وہ بنی اسرائیل کی گائے کی طرح، تذبحوا بقرۃ ان تتخذوا ہزوا، کہ گائے ذبح کرو کیسی ہونی چاہیے، صفراء فاقع لونھا، آخر کرتے کرتے وہ گائے انہوں نے سونے کے عوض تول کے پھر جا کے ذبح ہوئی۔ تو ایسے شرع محمدی کہہ کے گنہگار نہ بنو، ورنہ اپنی استطاعت کے مطابق بتاؤ جی غریب آدمی ہے تھوڑا بننا۔ جب مہندی نچی ہے یا کام ہوئے وہاں تو حق مہر تھوڑا یاد نہیں تھا، شرع محمدی یاد نہیں تھی، بیٹی کا معاملہ یاد آیا۔ ہماری بیٹیوں کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، ہمارے نکاح ہم پڑھاتے ہیں، تو یہی المیہ ہے۔ جو ایک اور بات ہے، ہم شادی کے اندر آتے ہیں نا جی، پھر 2-4 بندے چودھری بنے ہوندے، تعلق والے، ملے والے، کوئی کونسلر صاحب، کوئی دوسرا صاحب، کوئی بڑا صاحب، تو پھر آجو جی آپ آگے آ جاؤ گواہ بن جانا۔ تو وہ سب سے بڑی بحث، اتنا حق میں نہیں بننا جی، بس ہمیں شرع محمدی بن لو۔ یہ بیٹی کا اور ولی کا حق ہے، تجھے کس نے دیا؟ تجھے کس نے کہا کوئی بیٹی کی حق مہر کے اوپر اپنی قدغن ڈالے، کوئی بحث و مباحثہ کرے؟ نہیں۔ تو لہٰذا یہ مہر کی باتیں میں نے عرض کی، حدیث کی کتابیں ٹٹولو، میں نے لاؤڈ سپیکر میں اسی لیے کہا تاکہ الحمدللہ پڑھا لکھا دور ہے، بیٹیاں بیٹے پڑھ رہے ہیں، تاکہ پتہ ہونا چاہیے، حدیث کی کتب ٹٹول کے دیکھو کہ آیا کہ حق مہر جو فاطمی حق مہر کی باتیں ہم کر رہے ہیں وہ 32 آنے ہے یا 2.25 لاکھ بنتا ہے، بلکہ ایک عالم نے تو بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت حق مہر باندھا کم از کم 15 لاکھ روپے بنتا ہے۔ تو ہم صرف وہی تو علماء نے متفق طور پہ یہی کہا کہ کم از کم 50,000 روپے موجودہ دور میں کم از کم ہونا چاہیے حق مہر، اگر استطاعت ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق